من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المظلمین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ثم الصلاة والسلام علی حسین المظلوم و غریب و شہید العطشان بأرض کربلا الذی جسمہ عریان الذی غسلہ بخدمہ الذی حرمہ اسیرا فی الکوفۃ والشام الذی قال فی مقتل وداعہ من الخیام یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینۃ علیکن منی السلام فاما بعد ان للہ و انا علیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ بہن اور بھائی کے بچپن کے ساتھ کی آخری رات ہے۔ اس رات کے بعد بہن اور بھائی کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ عزادارو، علی اکبر کی جوانی کی آخری رات ہے۔ عزادارو، علی اصغر کی کم سنی کی اداؤں کی آخری رات ہے۔ عزادارو، حسین علیہ السلام کے دل کی تسکین جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی آخری رات ہے۔ میں لفظ بدل کے کہوں تو جناب سکینہ کے سونے کی آخری رات ہے۔ اس رات کے بعد جناب سکینہ سو نہیں سکیں۔ عزادارو، جناب سکینہ کے کانوں میں بالیوں کی آخری رات ہے۔ جناب زینب کبریٰ کی چادر کی آخری رات ہے۔ عزادارو، یہ رات ابھی تک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھائیوں کا مان ہے۔ ابھی جناب سیدہ کے جناب عباس نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جناب لیلا کے خیمے میں جناب اکبر موجود ہیں۔ ابھی حسن کے یتیم کی ماں حسن کو دیکھ رہی ہے۔ ابھی جناب سیدہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہیں۔ کل کا جب دن نکلے گا، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی۔ جناب قاسم کی ماں جناب قاسم کے خون سے اپنے سفید بالوں کو سرخ کر لیں گی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیں گے۔ سامعین محکم، یہ قیامت کی رات ہے۔ سیدوں پہ مشکل کی رات ہے۔ اس وقت تک 60 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ بچوں کو پیاسے،
خیام حسینی سے اس وقت تک العطش 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 کی صدائیں بلند ہو کے ختم ہونا چاہتی تھی۔ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے عبادت کے لیے یہ رات مانگی۔ اللہ جانے حسین نے عبادت کے لیے مانگی تھی یا حر کو نصیحت کے لیے یا حر کے انتظار کے لیے۔ سامعین محترم، اس رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ شاہ صاحب آ چکے ہیں، ان کو زیادہ انتظار بھی نہ کروائیں، لوگ بھی اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمارا تو اپنا گھر ہے، ہم تو ادھر پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے فرما رہے تھے، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابیوں، میں حسین تمہارے گلوں سے اپنی بایت ہٹاتا ہوں، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، ہاں یاد رکھنا تمہاری جنت کی ضمانت میں حسین لیتا ہوں۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں حسین اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کسی کو کوئی شک نہ رہے، کل کسی نے زندہ نہیں رہنا، کر ہر کسی نے شہید ہو جانا ہے۔ جو کوئی جانا چاہتا ہے، جو کوئی بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور فرمایا، مولا یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، مولا ہمیں یقین ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، مولا اگر اس زندگی کے دائمی ہونے کا بھی یقین ہوتا تو مولا پھر بھی آپ کے قربان کر دیتے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جملہ بدلا اور فرمایا، او میرے جانثارو، او میرے ساتھیوں، میں تم سے اپنی بایت کا توق ہٹاتا ہوں، میں تمہاری گردنوں کو اپنی بایت سے آزاد کرتا ہوں۔ جس نے جانا ہے چلا جائے، اگر کوئی زمانے کے تانوں سے ڈرتا ہے تو بطول زادیوں کے حیاں کے محمل میں تیار کروا دیتا ہوں، ان کو مدینے پہ قبر نبی پہ چھوڑ دینا، اور اگر کسی نے پوچھا تو کہنا بطول زادیوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اب جناب مسلم بن اوسجا کھڑے ہوئے، فرمایا اگر زمانہ ہمیں کینچیوں سے قطر بھی دے تو مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جناب اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اکبر چراغ بند کر دو۔ عزادارو، ایک چراغ بند ہوا، 72 سورج روشن ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی مجھ سے شرماتا ہے اور روشنی میں جا نہیں سکتا تھا چلا جائے۔ سامعین محکم، چاہیے تو یہ تھا کہ چراغ بجھانے کا حکم جناب علی اکبر کو ملا تھا تو چراغ روشن کرنے کا بھی حکم جناب علی اکبر کو ملتا، لیکن اس بار امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو چراغ روشن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا، عباس، اللہ جانے کتنا مان تھا، اللہ جانے کتنا مان تھا، اللہ جانے کتنا ناز تھا حسین کو عباس پہ، اللہ جانے کتنا ناز تھا اولاد علی کو عباس پہ۔ فرمایا، عباس چراغ روشن کر دیں۔ دیکھا کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ عزادارو، یہ رات تمام تر مستورات اپنے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی، اونا محمد، قاسم باپ کی طرف سے ہاشمی ہیں، علی اکبر باپ کی طرف سے ہاشمی ہے، تمہارے داد کے بھی ہاشمی ہیں، تمہارے نان کے بھی ہاشمی ہیں۔ اونا محمد، تمہاری جنگ میں واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ اونا محمد، کل تم 9 میل میں اترنا نہیں۔ اونا محمد، تمہارے باپ نے مجھے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا
تھا ان کو حسین کا صدقہ کہہ کے قربان کر دینا، اونا محمد تم حسین کا صدقہ ہو، اور جو صدقہ دے دیا جائے وہ وصول نہیں کیا جاتا، اونا محمد میں نے تمہاری میتیں وصول نہیں کرنی۔ جناب قاسم کی ماں قاسم کا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی، قاسم یہ کوفی یا شامی یا یزیدی کہتے ہیں کہ تیرے باپ کو جنگ نہیں آتی تھی، قاسم کل میدان میں ان کو بتا دینا تیرا باپ کتنا بہادر تھا۔ عزادارو جناب اکبر کی ماں لیلا اکبر کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ جو کل کا دن ہے یہ جب طلوع ہوا تو ایک ایک کر کے جانساران حسین علیہ السلام شہید ہونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہوں محمد کی میتیں، ان کے لاشیں، ان کے جنازے اٹھائے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے یتیم بھتیجے کے ٹکڑے اٹھائے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی۔ جب امام حسین علیہ السلام قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکے، جب امام علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال چکے، اب رہ گئے آل محمد کے گھر میں صرف 3 مرد، ایک رہ گئے سجاد، ایک رہ گئے عباس، ایک رہ گئے مولا حسین علیہ السلام۔ اب جناب عباس نے کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ بار موت کی اجازت مانگی۔ امام حسین کبھی کہتے عباس تو میرے لشکر کا جرنیل ہے، عباس تیرے جانے سے میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اب جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مولا اب تو مجھے موت کی اجازت دے دیں۔ فرمایا عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور فرمایا مولا وہ کون سا لشکر ہے جس کا سپہ سالار میں ہوں؟ 120ویں مرتبہ جناب عباس اکیلے نہیں آئے، جناب سکینہ کی سفارش لے کے آ گئے۔ ختم کر دی بات۔ جناب عباس کو امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کی سفارش پہ موت کی اجازت دیتے ہوئے کہا، عباس میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اب وہ جو خیمے میں بیٹھی ہے اس سے بھی اجازت لے لو۔ عزادارو جناب عباس جناب زینب عالیہ کے خیمے کے باہر سوالی جو آیت پڑھتے تھے، انما یرید اللہ۔ عزادارو جناب عباس نے جناب زینب عالیہ کے خیمے کے باہر سوالیوں والی آیت اپنے باپ کے لہجے میں پڑھی۔ جناب زینب عالیہ اب اپنے بابا کے لہجے میں جناب عباس سے سوالیوں والی آیت سن کے تڑپ گئیں اور فرمایا، ام کلثوم دعا کرو خدا خیر کرے، عباس میرے دروازے پہ سوالی بن کے آ گیا ہے اور زینب اجڑ چکی ہے۔ عزادارو جناب زینب عالیہ نے جب کنات کا لڑ ہٹایا تو کیا دیکھتی ہیں؟ جناب عباس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے اور رو کے کہتے ہیں، بی بی مجھے موت کی اجازت دے دیں۔ عزادارو جب موت کا لفظ آیا، امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے خیمے کے ساتھ ٹیک لے کے، دونوں بہن اور بھائی خاموش ہو گئے۔ جناب زینب عالیہ کی آواز ہے، عباس ہم تیرے سہارے مدینے سے چلے تھے، عباس ہم تیرے سہارے مدینے سے چلے تھے۔ پھر فرمایا میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ جناب عباس کی آواز آئی، جناب زینب عالیہ جناب سیدہ آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا ایک دن میرا بابا میری پیشانی چوم رہا تھا، پھر اچانک میری کلائیاں چومنے لگ گیا۔ عزادارو جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں، عباس مجھے بابا نے جب کلائیاں چومنی شروع کی تو میں نے پوچھا، بابا آپ میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ تو آواز آئی، جناب زینب عالیہ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کلائیوں میں آپ رسیاں پہنیں گی۔ آواز
رہی جناب عباس، جب میں آپ کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ کون میرے آپ کے ہوتے ہوئے کون میری کلائیوں میں رسیاں پہنائے گا۔ جناب عباس میرے بھائی، آج مجھے یقین ہو گیا اب میری کلائیوں میں رسیاں آئیں گی۔ اللہ